بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مصر کے بدنیت بادشاہ کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ روبرو عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا۔ بیوی کے سوا اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی دینی بہن ہوں۔ اس مذکورہ تدبیر کے مطابق جب حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ مصر کی جانب ہجرت کرنے والا قافلہ دوبارہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہو گیا۔ آپ کے ساتھ چوپائے اور کثیر تعداد میں مال بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہ بولا۔ 2 جھوٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق تھے اور ایک خود ان کی ذات کے بارے میں۔ ایک تو جب قوم نے میلہ میں شرکت کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ دوسرا جب بھرے دربار میں پوچھا گیا کہ ان بتوں کا بیڑا تم نے غرق کیا ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ تیسرا جھوٹ جو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھا، جب آپ اور حضرت سارہ علیہ السلام ایک جابر اور بدنیت بادشاہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو کسی نے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ یہاں ایک آدمی ایسا موجود ہے جس کے ساتھ بڑی حسین و جمیل خاتون ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس مذکورہ آدمی سے پوچھو کہ وہ خاتون کون ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی اور اہل ایمان نہیں ہے۔ بادشاہ کے کارندوں نے مجھ سے تیرے بارے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ میری دینی بہن ہے، لہٰذا جب تجھ سے پوچھا جائے تو مجھے جھٹلانا مت۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا اور آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے برے ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو پکڑنا چاہا تو فوراً شل ہو گیا۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے، اگر میں تندرست ہو گیا تو آپ کو کوئی نقصان نہ دوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے حرکت کی، پہلے سے بھی زیادہ اسے شل کر دیا گیا۔ پھر اس نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کسی خادم کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں بلکہ معاذ اللہ کوئی شیطان میرے پاس لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ خدمت کے لیے پیش کر دی اور محل سے آزاد کر دیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے حالات دریافت کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر اور فاسق و فاجر کے غلط ارادے کو اس کے سینے میں دفن کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے لوگو، یہی ہاجرہ علیہ السلام تمہاری ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بندے اور رسول اور محبوب و خلیل ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 3 عورتوں کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وہ خواتین سارہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جبکہ جمہور کا موقف ہے کہ یہ نبیہ نہیں بلکہ صدیقہ تھیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف سے مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان تمام حجابات منکشف فرما دیے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے وہاں سے جانے سے لے کر واپس پلٹنے تک سارے مراحل کو آپ علیہ السلام مسلسل ملاحظہ فرماتے رہے، اور جب حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس تھیں اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت کو محفوظ و مامون رکھا۔ حجابات منکشف کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پاکیزہ، آنکھیں ٹھنڈی اور حد درجہ طمانینت و سکون حاصل رہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے دینی اور قرابتی رشتہ ہونے کی بنا پر اور حد درجہ کی حسین و جمیل ہونے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ حسن و جمال میں حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی عورت حضرت سارہ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں تھی۔ بعض اہل تواریخ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت فرعون مصر کا بادشاہ ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا۔ ضحاک ظلم و ستم میں مشہور و بے مثال تھا۔ فرعون مصر اپنے بھائی کی طرف سے مصر کا گورنر و عامل تھا۔ اس کا پورا نام سنان بن الوان بن عبید بن اوید بن املاک بن لاد بن سام بن نو علیہ السلام ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے التیجان میں ذکر کیا ہے کہ وہ بدنیت بادشاہ جس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف غلط ارادے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تھا، وہ عمرو بن عمر القیس بن مائلون بن سبا تھا اور یہی مصر کا حاکم تھا۔